السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر ایک چیز کا عروج کے بعد زوال آتا ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی ظلم کیا جائے تو اس کی انتہا اور اس کی لذت اس کو دکھا دی جاتی ہے، بالآخر اس کا انجام اور اس کی ذلت بھی اسی دنیا میں اس کے سامنے کر دی جاتی ہے۔ جیسا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام تر ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کرنے کے بعد ان کے گھر والوں کو تمام شہروں سے گزار کر دمشق پہنچایا گیا۔ یہ تمام تر ظلم اور زیادتی کرنے کے بعد ان میں ان کا مقصد اور ان میں ان کی حکمرانی اور تمام تر یہ عام سی لذت کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ ان پر مختار سقفی کو مسلط کر دیتا ہے۔ دوستو، جیسا کہ واقعہ کربلا کرنے کا اور تمام تر ظلم اور زیادتی کرنے کا مقصد کیا تھا، یہ آپ کو پچھلی تمام ویڈیو میں ظاہر ہو گیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو بھی عبرت کا نشان بنانا تھا اور ان تمام تر کا انجام بھی دنیا کے سامنے لانا تھا۔ انہی تمام میں جو ملعون ابن زیاد اور عمر ابن سعد اور ملا اور شمر تمام تر لوگ شامل ہیں، ان تقریباً 2000 بندوں کو مختار سقفی بے دردی سے بعد میں قتل کر دیتا ہے۔ دوستو، واقعہ کربلا کے 5 سال بعد، جبکہ اس خونی درندے ابن زیاد کی عمر 28 سال تھی، ابراہیم بن مالک اشتر کے ہاتھوں ابن زیاد جہنم رسید ہوا۔ عمارہ بن عمیر سے روایت ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر مسجد میں لا کر رکھ دیے گئے۔ دوستو، آپ قدرت کا نظام دیکھیں کہ اسی تشت کے اوپر عبید اللہ ابن زیاد کے آگے امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا جاتا ہے، اور ٹھیک اسی وقت پر عبید اللہ ابن زیاد کا سر آگے مالک اشتر کے رکھا جاتا ہے اور مختار سقفی کے۔ عمارہ بن عمیر سے روایت ہے کہ جب ان تمام کا سر کاٹ کر مسجد میں لا کے رکھا جو زغبہ میں ہے، اور وہ ایک مقام کا نام ہے، لوگ کہنے لگے آیا آیا، اور وہ ایک سانپ تھا کہ لوگوں میں ہو کر اور عبید اللہ ابن زیاد کے ناک میں تھوڑی دیر گھسا رہا، پھر نکلا اور چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ پھر لوگوں نے کہا آیا اور پھر گھسا، اسی مرتبہ یہ 3 بار عمل ہوا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن صحیح ہے۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں کہ خدا نے اس ظالم اور فاسق کو سزا دی۔ یہ واقعہ ذوالحجہ کے 8 دن باقی تھے جب پیش آیا، اور ابراہیم مالک اشتر ہی عبید اللہ ابن زیاد کا سر کاٹ کر مختار سقفی کے سامنے لایا تھا۔ دوستو، شمر کی پھوپھی ام البنین بنت حرام حضرت علی علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ ان کے بطن سے عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان پیدا ہوئے تھے۔ شمر ابن زیاد سے ان کے لیے امان حاصل کر لی تھی۔ اس نے فوجیوں کے درمیان آ کر ان چاروں کو بلایا اور کہا کہ تم لوگوں کے لیے امان ہے۔ انہوں نے کہا تجھ پر بھی لعنت اور تیری امان پر بھی لعنت، تو ہم کو امن دیتا ہے اور ابن رسول علیہ السلام کی جان کے در پہ ہے۔ اسی کو جب عبید اللہ ابن زیاد اور ان تمام کو یہ تمام تر واقعہ کربلا کے موقع پر تھا۔ جب اس کو پکڑ کر مختار سقفی کے سامنے پیش کیا گیا تو یہ اپنے لیے امان مانگنے لگا۔ تو مختار سقفی نے کہا کہ کیا تم نے ان عظیم لوگوں کو بھی امان دی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے تمہاری امان پر لعنت بھیجی، اور اس تمام تر سے انہوں نے شہادت قبول کرنا بہتر سمجھا۔ ان تمام تر کا بھی سر کاٹا گیا۔ حرملہ، جس نے امام اصغر علیہ السلام کو تیر مارا تھا، اس کو بھی پیاسا مارا گیا، حتیٰ کہ وہ پانی مانگنے لگ پڑا۔ تو مختار سقفی نے کہا کہ تو نے 6 ماہ کے بچے کو پیاسا شہید کر دیا، میں تجھے پانی کیسے دے دوں؟ پھر اس کے ہاتھ پیر کاٹ کر بعد میں اس کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا۔ مختصر یہ کہ ان تمام ملعونوں کے سر کاٹ کر وہاں پر رکھے گئے جہاں پر انہوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کا مقصد، اور اس کے پیچھے کربلا جیسے دردناک واقعے اور ان تمام عظیم ہستیوں کو تمام شہروں میں گھما پھرا کر اس مقام پر لا کر یہ سمجھا کہ شاید ان کو ذلیل و رسوا کر کے ہم دنیا پر حکومت کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ تھوڑے ہی عرصے بعد ان تمام کو وہاں پر ہی بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، مختار سقفی کی تمام تر ڈیٹیل امام ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ میں لکھی ہے۔ مختار صحابی رسول حضرت عبید سقفی رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا۔
تحریک توابون کے بعد وہ خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے اٹھا، حتیٰ کہ سلمان ابن سرد صحابی رضی اللہ عنہ جنہوں نے امام حسین کو خط لکھ کر کوفے بلایا تھا، جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو ان توابون جو تقریباً 4000 کے قریب تھے، انہوں نے یزیدی لشکر سے لڑنے کا ارادہ کیا۔ مختار نے ان کو اس موقع پر سمجھایا کیونکہ وہ اس وقت قید تھا جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ جب مختار سقفی نے سلمان ابن سرد رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ مجھے باہر آنے دیا جائے، پھر ہم مل کر امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لیں گے، لیکن سلمان ابن سرد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آگے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، ہماری ہی وجہ سے امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، حتیٰ کہ ان تمام کو وہاں پر قید کر دیا گیا تھا، جو پچھلی تمام تر ویڈیو میں بتا دیا گیا ہے۔ وہ تمام جب شہید ہوتے ہیں تو اس کے بعد مختار سقفی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ جو کہ امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہوتے ہیں، ان سے ملاقات کی اور کہا کہ میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ اہل کوفہ کے نام خط لکھ دیں کہ مختار ہمارا آدمی ہے، اس کی مدد کریں۔ انہوں نے خط لکھ دیا۔ مختار یہ خط لے کر کوفے آیا، کیونکہ مختار میں ایک خوبی تھی کہ وہ بات کرتا تھا تو اس کی بات سے لوگوں پر اثر پڑتا تھا۔ وہ جہاں جہاں جاتا رہا لوگوں پر اس کی بات کا اثر ہوتا رہا۔ وہ کہتا رہا کہ تم کیسے لوگ ہو کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں، نواسہ رسول جن کی وجہ سے تم لوگوں کو ہدایت ملی، لیکن تم لوگ خاموش بیٹھے ہو۔ لوگ ان کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھیوں سے بھی وہ ملا، مگر اس کو زیادہ پذیرائی نہ ملی کیونکہ وہ حضرت سلمان بن سرد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ مختار شروع میں ہی انہی سرگرمیوں کی وجہ سے گرفتار ہوا۔ چونکہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا سالہ تھا، اس لیے اس کو اسی سفارش پر رہا کیا گیا تھا۔ توابون کی تحریک کے خاتمے کے بعد مختار کو بہت بڑی کامیابی ملی، لوگ اس کے پاس آنا شروع ہوئے۔ آہستہ آہستہ یہ تحریک زور پکڑنے لگی۔ پھر ابراہیم مالک اشتر اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ وہ بہت بہادر و قابل جرنیل تھے۔ مختار نے کوفے پر قبضہ کر لیا۔ اس نے اپنی پہلی ہی حکومت کو مضبوط کیا اور اس نے بالآخر تمام قاتلین حسین کو چن چن کر اور جنگلوں اور مختلف علاقوں میں سے ڈھونڈ کر قتل کر دیا۔ بالآخر دوستو، تھوڑے ہی عرصے کے بعد مختار کا قبضہ جو کوفے پر ہوتا ہے، پھر موصب بن زبیر نے اس پر قبضہ کیا۔ موصب بن زبیر نے باہر تمام شہر کے علاقے پر قبضہ کر کے اندر تمام کھانے پینے کی اشیاء اور زندگی سہولیاتیں تمام کو بند کر کے رکھ دیا، جس کی وجہ سے مختار سقفی کے تمام تر ساتھیوں نے امان مانگ لی، کچھ نے معافی مانگی اور حکومت کے ساتھ مل گئے۔ جب مختار نے یہ تمام تر دیکھا کہ اب لڑائی کی کوئی وجہ نہیں رہی کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا، تو مختار نے کفن پہنا اور اپنے ہاتھ پر خنود لایا، یعنی کہ جو میت کو خوشبو لگائی جاتی ہے، اور باہر جا کر موصب کو کہا کہ مجھے جینے کا کوئی اب فائدہ نہیں، نہ کوئی خواہش ہے، کیونکہ میں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے اتنی زندگی دینا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے تمام تر قاتلوں کو قتل کر ڈالوں۔ میرا وہ مقصد پورا ہو گیا ہے، اب مجھے تم قتل کر سکتے ہو۔ اسی تشت پر جہاں پہ تمام تر قاتلین حسین کے سر رکھے گئے، اسی محل میں اسی تشت کے اوپر تیسری مرتبہ موصب کے آگے مختار سقفی کا سر کاٹ کر رکھا گیا۔ دوستو، تاریخ اسلام کی یہ دردناک تر تمام تاریخ جس کو پڑھ کر انسان کا دل خون کے آذور ہوتا ہے کہ آج تک وہ اس تمام تر صورتحال کا انجام امت بھگت رہی ہے کہ امت مختلف گروہوں میں ٹوٹ کر رہ گئی، اور آپس میں یا ہمارے کیا نظریات ہیں یہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس امت کو جوڑے اور ہمیں حق بات قبول کرنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔